چاہیے جیویں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے بڑے خوبصورت بعض مواعظ ہیں انہوں نے اپنے حواریین کو آکھا کٹھے تھی کہ انہوں کو آکھن لگے کہ دیکھو مال کو دنیا جمع نہ کرو، کیوں؟ چوری دا ڈر، ڈاکے دا ڈر، یا ول اے بھی تھی سکتا ہے مال پیا پیا سیوی کھا ونجے، سیوی اج بھی لگ ویندی لیکن اس زمانے سیوی منہ لگ دی، اور اگر وہ کاغذ کو لگ ونجے تو بالکل ہی چٹ کر ویندی ہے۔ تو اتھا مال نہ جمع کرو، ہر ویلے ڈر دھڑکا لگا رہندا ہے، کوئی چھک نہ گنجے، کوئی فریب نہ دے ونجے، کوئی دھوکا نہ دے ونجے، کوئی چوری نہ کر ونجے، کوئی ڈاکا نہ پو ونجے، سیوی نہ کھا ونجے۔ مال اتھا جمع کرو یعنی اللہ کو جمع کرو، اتھا نہ ڈاکے دا ڈر، نہ چوری دا ڈر، نہ سیوی دا ڈر۔ تے آخر فرمائے نا اے میں تو کو دس دیواں جتھاں تہاڈا مال ہو سی اتھاں ہی تہاڈا دل ہو سی۔ جے مال دنیا جمع کرے سو تو دل بھی اتھاں ہی لگا رہا سی، تے مال اللہ کو جمع کرے سو تو دل بھی اتھاں ہی جمع لگا۔ مطلب ہے کہ اللہ دی راہ خرچ کرو، اون نال مال برکت پوندی ہے تے دل بھی اتھاں ہی لگا رہندا ہے۔ تے اگر صرف دنیا چ جمع کرے سو تو میں سمجھو وال مال اتھاں ہی پیارا سی تے دل بھی تہاڈا دنیا چ لگا رہا سی۔ واتقوا اللہ، ول فرمایا دیکھو اللہ کو ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تے اللہ چنگی طرح جاندا ہے، باخبر ہے جیڑا عمل تساں کریں دے۔ اے آیت جڑی اگلی آیت آندی پئی ہے، اے فلسفہ انسان دے بارے بڑی عظیم آیت ہے۔ تے اقبال دا جیڑا نظریہ خودی دا نظریہ ہے، نظریہ خودی دے اوتے انہیں بڑے نظمہ لکھیں، ان دی بنیادی آیت ایو ہے۔ اقبال نے ایک بندے کو انہیں خود اپنی گال سنائی کہ میں اقبال کو پوچھا یہ جڑا فلسفہ خودی تسا گدا ہے یہ کتھوں گدا ہے؟ نیٹشے کول گدا وے، انہاں دے زمانے چ وہ فلسفی آ نیٹشے کول گدا ہے، کہندے کول گدا وے؟ تو انہاں آکھا کہ میں کو انہوں نے آکھا شام کو میرے گھر لگا ہمیں تے میں تکوں دسے سا میں اپنا فلسفہ خودی کتھوں گدا۔ وہ آدھن میں تو ایڈا خوش تھیوں کہ میں وہ بڑا خوش قسمت انسان ہاں کہ جے کوئی اقبال نے آکھا کہ میرے گھر آ تو میں تو کو دسے سا کہ فلسفہ خودی میں کتھوں گدا تے آکھے میں کاپی شاپی چاہ کے گیوں، میں کہ نوٹ شوٹس گنساں تے میں لکھساں تے میں کو خیال ہے کہ بڑے کتاباں ریفرنسز اقبال دیسی تے بڑا اج علم دا مزہ آسی۔ میں گیوں تو اقبال نے میں کو آکھا کہ وہ پچھو قرآن مجید پیا تے وہ میں کو ذرا چاہن دے آدھا میرے ہوتے تھی میں جی میں اوس نہیں ڈھیپ ہوتی، میرے تو اوس ڈھیپ ہوئی کہ قرآن مجید میں تو سمجھائی پتہ نہیں کیڑے فلسفی دا نام چیسی تے کیڑا تھی۔ بہرحال انہوں نے قرآن منگوایا اور سورہ حشر دی اے آیت تلاوت کی تھی جیڑی اگو اسا کرنا ہے۔ آنکھوں نے کہ میرا فلسفہ خودی بھی تھاؤں ہے اور انسان دی اصل حقیقت جڑی وہ بھی میں تھاؤں بھی تھی۔ این آیت کول اے بڑی اے قرآن مجید دی عظیم ترین آیات ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے فرمایا انہاں لوگاں لکار نہ تھی ونجو جنہاں نے جی ویلے اللہ کو بھلا دیتا تا اللہ نے انہاں کو اپنے آپ کو غافل کر دیتا۔ اولئک هم الفاسقون، اور بے شک اوہ نافرمان۔ یہ غور دی گل ہن اقبال جا بندہ ہی غور کر سکتا ہے کہ ان دے اندر کتنی گہرائی ہے۔ انسان اگر اللہ کو بھلاوے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو غافل کر دیتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو کیڑی شے کو غافل تھیندا ہے؟ اپنے جسم کو تو کدی انسان غافل نہیں تھیندا۔ کیا آج تک کوئی اپنے پیٹ کو غافل تھی ہے؟ بھوک لگی ہوئے تو وہ کدی غافل تو نہیں تھیندا، وہ تو بھجدا ہے اپنے پیٹ واسطے۔ وہ کو ترہ لگی ہوئے تو کوئی غافل نہیں، اپنے کپڑے کو غافل نہیں تھیندا، اپنے جسم کو غافل نہیں تھیندا۔ عورتاں کدی اپنے وجود کو اپنے میک اپ کو غافل نہیں تھیندے۔ ذرا جی اگر بڑھیپے دے کوئی آثار آویں تو اینٹی رنکل کریم بن کے گھنسے بھاویں جیڑی مہنگی ہوئے جو بھائی جڑے جھریاں آ گئے ان کو ختم ہوئی، کوئی اپنے حسن کول اپنے چہرے دی نفاست کول اپنے لباس کول کوئی غافل نہیں۔ بلکہ اگر کتھائیں کوئی دانا نکل آوے تے پک پوے پھنسی وہ دکھ دیے تو کوئی غافل تھی سکتا ہے؟ کہیں دی آنکھیں کوئی درد ہوئے وہ تو ساری رات نہیں نظر آندی۔ تو انسان اپنے وجود کو غافل نہیں تھیندا۔ تو اللہ نے کیا آکھا کہ انسان اگر اللہ کو بھلا دے تو اللہ کو اپنے آپ کو غافل کر دیتا۔ کیڑی شے کو غافل تھی ویندا ہے؟ اصل چیز یہ ہے انسان دے دو وجود ہیں، ایک انسان دا حیوانی وجود ہے، ایندے کول تو دنیا غافل نہیں تھی، کوئی نہیں تھیندا۔ جی میں تو مثال دیتے ہیں کھاون پیون شہوانی جذبات ایندے کول تو کوئی غافل نہیں تھا، کپڑے خواہشات تمنائیں۔ لیکن انسان دے اندر جیڑا دوجا وجود ہے
وہ ان دی عظمت دی نشانی ہے، وہ ہے اللہ نے ان دے اندر روح پاتی ہے، اور وہ عظیم ترین شے جن دی وجہ کو اللہ نے ان کو عظیم قرار دیتا ہے، اور جن دی وجہ کو اللہ نے فرشتے کو آکھا کہ ہونی کو سجدہ کر، کیوں جو میں دے روح پاتی ہے۔ اور اقبال دا فلسفہ خودی بھی اور روح دا فلسفہ ہے۔ اقبال نے آکھا کہ یعنی جڑی خودی ہے، خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ یعنی خودی جڑی روح ہے وہ انسان دے دل چ رہندی ہے، اور ایویں جویں ایک نقطہ علی کار رہندی ہے، جویں انسان اگر آسمان کو دیکھے تو پورا آسمان اندے اکھی دے تل چ آ ویندا ہے، روح بھی ساری اندے قلب چ آ کے سما ویندی ہے۔ نقطہ نوری کہ نام او خودی، زیر خاک ماں شرار زندگی، ایک نقطہ ہے نور دا اقبال آدا ہے جہاں نام خودی ہے، اور میرے ای خاکی وجود دے اندر جڑی اصل زندگی ہے وہ اون نقطہ نور نال ہے، جیڑا کہ انسان دے نور کول بنی ہے، روح جڑی ہے اور نور کول بنی ہے، انسان دے قلب وچ رہندی ہے۔ تا انسان دا اصل وجود جڑا ہے وہ اون دا روحانی وجود ہے، جن دی وجہ کو اون دی عظمت ہے، جن دی وجہ کو اللہ نے کو خلیفۃ اللہ آکھا ہے، جن دی وجہ کو اللہ نے فرشتوں کو آکھا ہے کہ ان دے سامنے سجدہ کر، تا اصل اون دا وجود وہ ہے۔ اصل انسان کو سزا جڑی ملدی ہے کہ انسان جڑا اپنے اللہ کو بھلا دے تو انسان اپنی روح تے اپنی عظمت کو غافل تھی گا، یہ ہے اصل شے۔ وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھن لگ پیندا ہے، جویں مغربی تہذیب آدھی ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، وہ انسان کو حیوان بڑا ہی کھڑی ہے، جویں گھوڑے تے گدھا ہے فرق ہے، با ایویں گوریلا تے انسان ہے یہ فرق ہے، بس یہ کیڑا فرق ہے؟ ڈاروین نے تو یہ آکھا ہے نا کہ انسان جڑا ہے وہ اصل تا اندے جڑے پیو ڈاڈے جڑے پچھلے ہیں وہ یہ گوریلے ہیں، یہ ول ترقی کریندا انسان بن گیا، تو انہیں انسان دے اندر کوئی عظمت دا پہلو، کوئی روحانیت دا پہلو نہیں ڈٹھا، انہیں صرف حیوان ہی سمجھے، اور اور ان کو مثال بھی ان کو حیوان نہ دیتی ہے۔ اصل انسان دی جڑی عظمت روح نالے، اور ان کو جڑی سزا ملتی ہے انسان کو، وہ اپنی روح کو غافل، اپنی عظمت کو غافل تھی ویندا ہے، اور انسان اپنے آپ کو حیوان سمجھدا ہے، تے حیواناں والی کار ول چاہندا ہے زندگی بسر کرنا۔ حیواناں نے تک کدی شادیاں نہیں کیتے، اس واسطے ساکو نکاح کرن دی کئی لوڑ ہے۔ حیواناں نے بھیڑی تے دھیاں دے رشتے دی پرواہ نہیں کیتی، ساکو کیڑی ضرورت ہے بھیڑی تے دھیاں دے نال، یعنی انہاں دے نال رشتے دی مقدس او کو سمجھن دی۔ انسیسٹ جکو آدن اج مغرب وچ یہ چیز عام تھی چکی کہ ناجائز تعلقات بھیڑی تے دھیاں دے نال، ماواں دے نال، کیوں جو انسان نے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، حیوانیت کی سطح تے آ گیا، اور ہم جنس پرستی تے آ گیا، یہ کو سزا ملتی پئی ہے، اپنی عظمت کو غافل تھی جائے، اپنے آپ کو حیوان سمجھی کھڑا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ تو اقبال نے آکھا کہ میرا سارا فلسفہ ہندو کو لے یہ آیت کو، اور انہاں لوگوں دی طرح نہ تھی ونجو کہ جنہاں نے اللہ کو بھلا دیتا تے اللہ نے انہوں کو اپنے آپ کو غافل کر دیتا، اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دے گنو بھا والے تے جنت والے کدیں برابر نہیں تھی سکدے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جنت والے ہی مراد پاون والے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، قرآن دی عظمت دے حوالے نالے اگر اساں قرآن کو اللہ فرمیندے اگر کہیں پہاڑ تے لہوں ہاچا تو تسا دیکھو آ کہ دب ونجیا پھٹ ونجیا، اللہ دے ڈر کو ریزہ ریزہ تھی ونجیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ مثالاں بیان کریندا ہے لوگاں واسطے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ ہوئے جن دے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، او غیب تے ظاہر دہاں دا جانن والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، او مہربان بھی ہے تے رحم کرنا والا ہی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ ہوئے جن دے سوا کوئی معبود نہیں، الملک، او بادشاہ ہے، القدوس، او پاک ہے، السلام، او سراپا سلامتی ہے، المومن، او امن دیون والا ہے، المہیمن، او حفاظت کرنے والا ہے، العزیز، او زبردست ہے، الجبار، او زوراور ہے، المتکبر، او صاحب عظمت تے وڈائی والا ہے، سبحان اللہ اما یشرکون، او پاک ہے ان شرک جڑا او کریں دین۔ هو اللہ الخالق، اور او ہے جڑا بناون والا ہے، هو اللہ الخالق الباری، جڑا انسان کو وجود بخشن والا ہے، المصور، جڑا ان دی نقشہ کشی تے صورت بناون والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، سارے چنگے نام ہوندے واسطے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور زمین تے آسمان میں جڑی شے ہے وہ ساری ان دی تسبیح کریں دی ہے، وہو العزیز الحکیم، تو زبردست حکمتاں والا ہے۔ سورہ ممتحنہ وچ 3 قسم دے مسائل سامنے آئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ تہاڈا اصل رشتہ انسان دا، مسلمان دا،
اصل رشتہ وہ نظریاتی رشتہ ہے۔ ایک انسان دے قانونی رشتے ہیں، بینی ہیں، بھرا ہیں، ایویں والدین ہیں، اولاد ہے، چاچے مامے رشتہ دار سارے ہیں۔ لیکن انسان دا، مسلمان دا اصل رشتہ نظریاتی رشتہ ہے۔ جیویں کہ صحابہ کرام انہاں دے کئیاں دے آپس وچ کوئی خون دا رشتہ کوئی نہ ہے، کوئی برادری دا رشتہ کوئی نہ ہے، کوئی قبیلے دا رشتہ کوئی نہ ہے، لیکن وہ اسلام دے رشتے ایک نظریاتی رشتے آپس سے جڑ گیا تو اصل رشتہ وہ ہے۔ اور او کو مقدم کیتا ویسی تو تاں وال ونج کے دین پھیل سی۔ اگر او کو فوقیت نہ دیتی گئی اور قانونی رشتوں کو فوقیت دیتی گئی تو دنیا کدیں بھی دین نہ پھیل سی، غالب نہ تھی سی۔ پھیلن دی بئی گال ہے لیکن غالب نہ تھی سی۔ غالب تھی ون واسطے صحابہ دی مثالاں سارے سامنے کہ انہوں نے قانونی رشتہ جیلے ویلا آیا تے ول انہوں نے قانونی رشتہ دی پرواہ نہ کی تھی۔ مامے نے بھڑینجے کو قتل کیتا، بھرا نے بھرا کو کیتا، پیو نے پتر کو کیتا، کیونکہ اصل رشتہ نظریاتی تے ایمان دا رشتہ ہے۔ تو اتھا قرآن نے یہ چیز کو اندر واضح کیتا گیا ہے کہ تمہارے واسطے اصل رشتہ نظریاتی ہے، لیکن یہ نال آکھ ہے کہ جڑے قانونی رشتے ہیں انہوں دے حقوق ضرور ادا کرو، والدین انہوں دی خدمت، انہوں دے حسن سلوک، لیکن تابعداری تو اللہ تے اندر رسول دی کرنی ہے، وہ نظریاتی رشتے کو اختیار کر۔ دوجا اندر وچ مسئلہ ایک آیا ہے کہ صلح حدیبیہ تھی گئی تو اندر وچ طے تھی گیا کہ مکے تو اگر مدینے دی طرف کوئی بندہ آسی تو وہ مکہ واپس بھیج دیتا ویسی، تے مدینے چو اگر کوئی آسی تو واپس کوئی نہ ویسی۔ ہن کئی مسلمان عورتاں جڑی مسلمان تھی کہ وہ مکے چوں مدینے چ آ گئی، ہن ان فیصلے دے ساتھ ان کو واپس بھیجنا ہی، لیکن اللہ نے فرمایا عورتوں کو نہ بھیجو، مرد بے شک ٹھیک ہے تو سا معاہدہ کر آئے عورتوں کو نہ بھیجو، کیونکہ یہ اگر مسلمان تھی گئی ہے تو اندہ پچھو جڑا خاوند ہے وہ کافر ہے، وہ تو رشتہ ترٹ چکا ہے، اوہیں ترٹ چکا ہے، یہ ہن اپنے کافر پے دے نال تا نہیں بچ سکتی، لہٰذا انہاں کو اپنے کول رکھو۔ اور یہ جڑا تہاڈا معاہدہ تھے اندے وچ عورت استثناء ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ڈسکس تھی تے تیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کول بھی بیعت گدی، اور وہ مسئلہ بھی ڈسکس تھی ہے کہ عورتوں کول بھی حضور نے بیعت گدی، جویں کہ سورہ فتح دے اندر بیعت دے بارے میں تو ذکر کیتا ہے کہ اللہ دے رسول نے ایک بیعت اختیار کی تھی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، یہ سارے بیعتاں اللہ دے رسول نے اس واسطے گدے کہ اس واسطے نہیں کہ آپ تا رسول ہیں کہ رسول واسطے ضروری کوئی نہ بیعت گنن، جے من گندا اللہ دا رسول ہے وہ رسول کو بیعت گنن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، لیکن کیوں گدی؟ تاکہ بعد والے واسطے اسوہ پڑے۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ دے الفاظ ہیں کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکر، اور یہ حدیث طویل حدیث ہے کہ اسا اللہ دے رسول دے حق تے بیعت کی دی اور اسا یہ طے کیتا کہ اسا اپنے رسول دا آکھا منیسوں، بھاویں سارا دل اندو تے آمادہ ہے یا بھاویں نہیں ہے، اور بھاویں سارے کوئی انشراح ہے یا بھاویں نہیں ہے، یہ سارے حالات ہیں۔ یعنی بیعت جڑا کانسیپٹ ہے وہ اللہ دے رسول نے اسوہ اور سنت ہے۔ اور ایک حدیث حضور نے فرمایا وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، جیڑا شخص مرا این حالت ہے کہ بیعت دا حلقہ ان دی گردن وچ کوئی نہ آئی تو وہ ایک قسم دی جہالت دی موت مرا ہے، کیوں جو وہ جماعت شامل کوئی نہ آئی۔ اور انسان سکھدا ہے کہیں اجتماعیت ہے، کہیں جماعت آ کے دین کو زیادہ سکھدا ہے، اجتماعات اٹھن باون اور انہاں دی لوگاں دی صحبت، اور یہ سارے قرآن دی گال، حدیث دی گال، سنت دی گال، صحابہ دی گال، اے ول انسان دے اندر دین ویندا ہے۔ تا جے حضور نے فرمایا وہ ایک قسم دی ول علم تو محروم رہ گیا، مطلب تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میں مرداں کول کیتی اوویں عورتاں کول کیتی، البتہ عورتاں دی بیعت دے الفاظ مختلف ہیں اور وہ الفاظ قرآن دے آخر چاہیں ان دے تے آسو تو انشاءاللہ یہ گال بھی تھی ویسی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔